اور قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ رب ذوالجلال نے لیا ہے کہ قرآن مجید میں کبھی بھی کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اور ہر نبی کو اللہ رب العزت نے اس وقت کے اعتبار سے معجزے عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں لوہار کا پیشہ ایک اہم پیشہ تھا، لوہے کو پگھالنا پھر اس سے چیزیں بنانا یہ کوئی آسان نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ لوہا آپ ہاتھ میں لیتے موم بن جاتا، جیسے چاہتے لمبا کر لیتے، موڑ لیتے، کڑیا بنا لیتے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو کسی آگ کی ضرورت نہ ہوتی کہ آگ سے اس کو نرم کرے، ہاتھ میں نرم ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں گھر گھر جادوگر تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا عصا عطا فرمایا کہ عصے کو، جب عام سی لکڑی تھی بظاہر، لیکن اس عام سی لکڑی کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہو گئی تو پھر وہ عام نہیں رہی، پھر آپ اس کو جب زمین پر رکھتے تو وہ بڑا اژدہا بن جاتا، اور بڑے بڑے جادوگر جو ہے دنگ رہ جاتے، ہکے بکے رہ جاتے، یہ کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل سائنس نے اس قدر ترقی کر لی تھی، یہ کہتے ہیں کہ اگر اندھا کوئی ہے تو اس کو ہم آنکھیں نہیں دے سکتے، اگر کوئی کوڑی ہے تو ہم جو ہے اس کے کوڑ کے مرض کو ختم نہیں کر سکتے، اگر کوئی مر جائے تو ہم اس کو زندہ نہیں کر سکتے، بس ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، باقی کوئی دنیا کا مرض ہو لے کر آؤ ہم صحیح کر دیں گے۔ اتنی میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر معجزہ بھی ایسا ہی عطا فرمایا کہ آپ اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے وہ اخیارہ ہو جاتا، اگر اس کی آنکھ نہ ہوتی، آنکھیں ہی نہ ہوتی، آپ مٹی کی گولی بناتے، اس کی آنکھوں کی جگہ پر رکھتے، ہاتھ پھیرتے، آنکھیں بھی ہو جاتی اور روشنی بھی آ جاتی، اور کوڑی کے مرض والے کو آپ ہاتھ پھیرتے، مسح کرتے، وہ صحیح ہو جاتا، اور اس وقت کوڑ کا مرض اتنا عام تھا کہ 50 ہزار لوگوں کو ایک دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھیک کر دیا کرتے، ہاتھ پھیرتے وہ صحیح ہو جاتا، مردے کو ٹھوکر مارتے وہ کھڑا ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے لگ جاتا۔ تو جو اس وقت کے جو حکمات ہیں، میڈیکل سائنس جہاں پر فیل ہو گئی تھی، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر معجزہ بھی ایسا ہی عطا فرمایا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا تو وہ بھی وقت کے اعتبار سے عطا فرمایا۔ وہ وقت تھا فصاحت و بلاغت کا، کہ عرب میں بڑے فصیح اور بلیغ لوگ تھے، فصحاء بلغاء، جو ایک ایک وقت میں 1000 اشعار پڑھ دیا کرتے تھے، اور لوگ اشعش کرتے رہتے، یہ کیا کلام پڑھا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا، تو اس قرآن میں انہی فصیح و بلیغ لوگوں کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہارے اندر دم خم ہے تو قرآن کی نظیر لے کر آؤ، یہ نہیں لا سکے، کوشش کی لیکن نہیں لا سکے۔ 10 سورتیں لے کر آ جاؤ، یہ نہیں لا سکے۔ ارے کوئی ایک سورت، فاتو بسورہ، ایک سورت لے کر آ جاؤ، تو یہ ایک سورت بھی نہیں لا سکے، یہ فیل ہو گئے۔ کوشش ایسا نہیں کہ نہیں کی، یہ سر جوڑ کر بیٹھے۔ جب سورہ کوثر کو حضرت علی نے کعبے میں لٹکایا تو یہ اش کرتے رہ گئے۔ صرف 3 آیتیں ہیں سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ کفار کعبے کا طواف کرتے اور کہتے کہ ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ کچھ فصیح و بلیغ لوگوں نے کہا کہ چلو ہم اس کی ربائی بناتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں گے کہ دیکھو تمہارے رب کا کلام ناقص تھا، ہم نے کامل کر دیا۔
وہ ربائی سمجھتے ہیں نا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، 4 حصے ہیں، اور انا اعطیناک الکوثر 3 ہے، تو بولا ہم چوتھا بھی بناتے ہیں، پوری ربائی ہو جائے گی، جب ربائی ہو جائے گی تو کہیں گے دیکھو تمہارے رب کا کلام ناقص تھا، ہم نے کامل کر لیا۔ اب ربائی بنانے کے لیے کتنی سی آیت چاہیے؟ فصلی لربک وانحر، اس کے مطابق ایک آیت چاہیے بس۔ یہ بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ ہم ربائی بناتے ہیں، لیکن یہ ربائی نہیں بنا سکے، یہ ربائی نہیں بنا سکے، چونکہ یہ جو ہے کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے ان کو چیلنج کیا ہوا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک آیت اور ایک سورت لا کر بتاؤ قرآن کے مقابل، لیکن یہ نہیں لا سکے۔ جب یہ نہیں لا سکے تو یہ ہو گئے قرآن کے دشمن، اور آج تک غیر مسلموں کو، مشرکین کو چیلنج ہے کہ قرآن کے مقابل کچھ لاؤ، یہ نہیں لا سکتے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کسی وید کو، رامین کو، انجیل کو، تورات کو، یا سکھوں کی کتاب کو، بدھ متیوں کی کتاب کو کہیں پر جلایا جا رہا ہو، سب کو پتا ہے کہ ان کتابوں کی کیا حالت ہے، لیکن قرآن مجید روئے زمین پر یہ واحد کتاب ہے کہ پوری روئے زمین پر ایک ہی طرح کا قرآن پایا جاتا ہے، کوئی لفظ کا رد و بدل نہیں کر سکتا، کوئی کرے گا پکڑا جائے گا، اور پکڑے گا بھی کون؟ مسلمان کا کوئی بچہ پکڑ لے گا کہ یہ لفظ یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر ہے، یہ ادھر اعراب غلط لگا ہوا ہے، اعراب کا بھی کوئی ہیر پھیر نہیں کر سکتا۔ اور جب ان کے پروفیسر کو، پڑھے لکھے لوگوں کو جب یہ معلوم ہوتا ہے، جب وہ ریسرچ کرتے ہیں، تو وہ اسلام لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ قرآن اور دین اسلام روئے زمین پر یہ حق مذہب ہے۔ تو جب ان سے برداشت نہیں ہوتا تو پھر جو ہے یہ ایسی اوچھی حرکتیں کرتے ہیں اور قرآن کو جلاتے ہیں، اور قرآن کو جلاتے ہیں، اور جلانا بھی کیسے ہے یہ کہ پہلے جو ہے یہ عدالت گئے، ان کا جو کورٹ ہے، عدالت نہیں ہے کورٹ ہے، اس کورٹ میں گئے اور کورٹ میں جا کر جج کو درخواست دی کہ ہم عید کی نماز کے بعد مسلمانوں کے سامنے قرآن جلانا چاہتے ہیں، وہ اس کو اجازت دیتا ہے جج۔ پھر پولیس کی نگرانی میں، پولیس کے محاصرے میں وہ ملعون آدمی قرآن مجید کو جلاتا ہے، قرآن مجید کو جلاتا ہے، اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ پوری سویڈن حکومت، ان کی کورٹیں، ان کی انتظامیہ اس میں ملوث ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو جلایا ہے، انہوں نے قرآن مجید کو جلایا ہے۔ اگر کسی فرد کا مسئلہ ہوتا تو وہ اور بات تھی، یہاں پر پوری ریاست اس میں ملوث ہے۔ جب ریاست ملوث ہے تو پھر ریاست کو ریاست ہی جواب دے گی، ریاست کو ریاست ہی جواب دے گی، مذمت سے کام نہیں چلے گا۔ جس طرح اگر پاکستان میں کوئی کسی جگہ بم گرا دے کہ کسی فوجیوں کو جو ہے مار دے، تو پھر ہماری ریاست کیا کہے گی؟ جواب دے گی کہ خبردار، اگر ابھی ہوا تو ہمارے میزائل کھڑے ہوئے ہیں، تو میں صفائے ہستی سے مٹا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، چند فوجیوں کے لیے، ایک زمین کے خطے کے لیے۔ تو ان فوجیوں کے سامنے اور زمین کے خطے کے سامنے قرآن مجید کی حرمت بہت بلند ہے۔ جب بہت بلند ہے تو پھر جو ہے حکومت کو چاہیے کہ جس طرح احتجاج کا حق ہے وہ احتجاج کا حق پورا کرے، اور سویڈن حکومت کو اگر ایٹم بم کی بھی دھمکی دینی پڑے تو دے، اسلام کو بلند کرے، اسلام کو بلند کرے۔ اس ملعون نے جب قرآن جلایا تو وہ عیسائی پادری تھا۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں لفظ محمد، حضور علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ، 4 مرتبہ محمد لفظ آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام غالباً 25 مرتبہ سے زیادہ آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں سب سے زیادہ. قرآن مجید میں کوئی سورہ خدیجہ نہیں ہے، کوئی سورہ زینب نہیں ہے، سورہ عائشہ نہیں ہے. وہ ملعون جب قرآن جلا رہا تھا اس کو احساس نہیں ہوا کہ قرآن مجید میں جس عیسیٰ کو میں مانتا ہوں اس عیسیٰ کی ماں کے نام کی ایک سورہ مبارکہ ہے، سورہ مریم. یہ قرآن مجید میں ہے، لیکن اس ملعون نے جیلسی میں قرآن مجید کو جلایا، جیلسی میں قرآن مجید کو جلایا. جب وہ قرآن کی مثل نہ لا سکے، قرآن کے چیلنج کو وہ قبول نہ کر سکے، تو پھر جو ہے یہ اوچھی ہتھ کنڈے اور اوچھے معاملات پر یہ اتر آتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کمزور دل افراد یہ نہ دیکھیں، میچ نہ دیکھیں. اور جب پاکستان میچ ہارتا ہے تو کتنے لوگوں کو اٹیک ہو جاتا ہے. ہماری طرف سے ہمیشہ ہارتا رہے. قرآن مجید کے سامنے اس کی میچ کی کوئی حیثیت نہیں. اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی نمازیں قضا ہوتی ہیں. ہارتا رہے، اس سے کوئی پاکستان کو فائدہ نہیں ہونے والا ہے. اسرائیلیوں کو دیکھو، ان کی کسی قسم کی کوئی ٹیم نہیں ہے. انہوں نے صرف فوکس کیا ہوا ہے اپنے مذہب کو کہ ہمارا مذہب جو ہے بلند ہو جائے. اور آپ کی مذہبی کتاب میں اسلام کو بلند کرنے کی بات ہے، جہاد کی بات ہے، آپ کو بلا دی گئی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ کمزور دل افراد میچ نہ دیکھیں. اور شام پڑنے پر جب میچ ہارتی ہے پاکستان تو پھر کتنے لوگوں کو اٹیک ہو جاتا ہے. آج 18 دن ہو گئے قرآن مجید کو سرے عام پھاڑا گیا، پاؤں کے نیچے لیا گیا، جلایا گیا. کتنے لوگوں کو اٹیک ہوا؟ کتنے لوگوں نے کتنی راتوں تک جو ہے نیند نہیں کی، ان کو نیند نہ آئی ہو. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ 57 اسلامی ممالک جو مردے ہیں، مردے کہاں کھڑے ہیں؟ یہ سب مر کیوں نہیں گئے؟ اللہ رب العزت نے ان کو ایک سیٹ دی ہے، ایک عہدہ دیا ہے. انہوں نے اپنے عہدے کا بھرپور فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ اپنے عہدے کے مطابق احتجاج کیوں نہیں کیا؟ ان سے تعلقات ختم کیوں نہیں کیے؟ پاکستان میچ ہارے تو لوگوں کو اٹیک ہو جائے، قرآن مجید کو جلا دیا جائے تو کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. حکمران بھی آ کر کہہ رہا تھا ہم شدید مذمت کرتے ہیں. ابے تو بھی مذمت کرے گا تو پھر ہم کیا کریں؟ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو مذمت تو ہم کریں گے. تمہارے ہاتھ میں تو بہت کچھ ہے. ان کو سراسر دھمکی دو، سری دھمکی دو، ان سے تعلقات ختم کرو، محمد عربی سے تعلقات جوڑو. اس خوف میں نہ رہو کہ ہم مر جائیں گے، ہماری معیشت کمزور ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تم نے جوڑ لیا تو دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے. حضور کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں تو پھر تیری معیشت کمزور نہیں ہوگی، اس لیے کہ تو نے تعلق مدینے والے کے ساتھ جوڑ لیا. تو مدینے والے کے ساتھ وفا تو کر دے. تو ان 57 اسلامی ممالک میں ہمیں کوئی بھی مدینے والے کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ وفا کرنے والا نظر نہیں آ رہا کہ جس نے بھرپور انداز میں اس خبیث حکومت کو جو ہے جواب دیا. بھرپور انداز میں کوئی نظر نہیں آ رہا. اور قرآن مجید کو جلا دیا گیا، ہمیں کوئی احساس نہیں ہو رہا. اور بار بار یہ عمل کیا جا رہا تاکہ مسلمان تھک جائے اور مسلمانوں کے لیے یہ عام سی بات ہو جائے. اور پھر نہ مسلمان احتجاج کریں گے نہ کچھ کریں گے. ان کے اندر یہ جو ایمان کی شمع ہے، یہ شعلہ ہے، یہ شعلہ بھی ہم بجھا دیں اور پھر مسلمان کچھ بھی نہیں کریں گے. یار ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو کمزور لوگ ہیں. جب قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، جہاد کو چھوڑ دیا، جہاد کی باتوں کو چھوڑ دیا، اپنے آپ کو مضبوط بنانا چھوڑ دیا تو پھر تو کمزور لوگ ہی ہوں گے نا آپ. قرآن مجید میں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اور غالب ایسے ہی نہیں آتے، تلواروں سے غالب آتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگیں کی ہے، آج ان کا دن منا رہے، انہوں نے جنگیں کی ہے. بحری بیڑے ان کے وقت میں ایجاد ہوئے ہیں. بحری جنگیں انہوں نے کی ہے، قبرص انہوں نے فتح کیا ہے، رومیوں کو انہوں نے شکست دی ہے قرآن پر عمل کر کر.
فاروق اعظم نے جنگیں کی ہے، آدھی دنیا پر حکومت فاروق اعظم نے کی ہے جنگوں کے ذریعے۔ اسلام بلند ہوگا جنگ کے ذریعے، تلوار کے ذریعے۔ لہذا جہاں جہاں اسلامی حکومت ہے ان کو چاہیے کہ جہاد کا اعلان کرے اور اسلام کو بلند کرے، اسلام کو بلند کرے۔ لیکن جن حکومت کی سیٹوں پر جن کو بٹھا دیا گیا ہے ان سے کوئی توقع نہیں ہے، ان کو بٹھا دیا گیا ہے جو لبرلز ہے، جن کا دین سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، جن کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، ان کو بٹھا دیا گیا تو وہ کیا جہاد کی بات کریں گے، وہ کیا قرآن کی بات کریں گے؟ وہ بات کریں گے تو یہ بات کریں گے ہم شدید مذمت کرتے ہیں، بس یہ شدید مذمت کر کر سائڈ پکڑ لے گا۔ اللہ رب العزت نے تمہیں طاقت و قوت دی ہے تو پھر کفار کو جواب دیا جائے، ان کو زہر کیا جائے۔ اور رب ذوالجلال یہ چاہتا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ کیوں فرمایا یہ؟ تاکہ اسلام غالب آ جائے، کہ تم جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھوڑے تیار رکھو، اپنی تلواریں تیار رکھو، ہتھیار تیار رکھو۔ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ تاکہ اسلام غالب آ جائے۔ لیکن ہمیں اسلام کو غالب کرتے ہوئے ان 57 اسلامی ممالک میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، اور یہ اب بھی مسلمان نہ سدھرے، قرآن کو جلایا گیا۔ پھر پاکستان کا میچ دیکھے یہ، اور پھر انتظار کرے کہ مسلمانوں کی قیامت سے پہلے اتنی دھلائی ہوگی، اتنی دھلائی ہوگی نا، پھر امام مہدی آ کر ہی جو ہے تمہیں عروج دیں گے، بس اتنی دھلائی ہونے والی ہے۔ تو اب بھی 57 اسلامی ممالک کے جو باشندے ہیں وہ ان لوگوں کو ایکسیپٹ، ان لوگوں کو جو ہے مقرر کرے کہ جو لوگ قرآن و سنت کا علم جانتے ہیں، قرآن و سنت اور دین کو بلند کریں، آ کر سیٹوں پر آ کر بلند کریں، جو آ کر یہودیوں کی اور نصرانیوں کی گود میں بیٹھیں اور قرآن کے جلانے پر محض مذمتی بیان جاری کریں، ان کا کام نہیں ہے۔ ان کا کام ہے کہ وہ یہاں سیٹیں چھوڑ دے اور اپنے گھروں پر جائے، ان کا کام یہ ہے۔ جو اسلامی سیٹ پر نظر آئے گا وہ عالم ہوگا، قرآن کو سمجھنے والا ہوگا، وہ حافظ قرآن ہوگا، یہ تقاضا ہے۔ چونکہ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کون بنے؟ حضرت ابوبکر صدیق، جو عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے۔ پھر کون بنے؟ فاروق اعظم۔ پھر کون بنے؟ عثمان غنی۔ پھر کون بنے؟ حضرت علی۔ تو یہ کون ہے؟ یہ قاری ہے، حافظ ہے، عالم ہے، یہ جانتے ہیں کہ اسلام کو کیسے غالب کرنا، یہ جانتے ہیں کافروں کو جواب کیسے دینا۔ تو جب ان 57 اسلامی ممالک پر بیٹھے ہی وہ لوگ ہوں گے جن کو قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا، تو وہ کیا اسلام کو غالب کریں؟ اس کو سورہ اخلاص پڑھنے نہیں آتی، وہ کیا اسلام کو غالب کریں؟ تو کاش کہ ہم جو ہے ان سیٹوں پر ان لوگوں کو پہنچانے میں کامیاب ہو جائے کہ جو لوگ عالم بھی ہو، حافظ بھی ہو، قاری بھی ہو، قرآن کو سمجھتے ہو اور اسلام کو غالب کرنے کا ان کے اندر جنون ہو۔ کاش ہم ان لوگوں کو ان سیٹوں تک پہنچا دیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اسلام کو غالب فرمائے۔ تو یہ جو ہے بہت ساری مارکیٹوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور شاید 2 سے 4 پوسٹیں چل رہی تھی، دکانیں بند رکھیں گے سب رضاکارانہ طور پر۔ تو سب کو چاہیے کہ جہاں جہاں احتجاج ہو رہا ہے ریکارڈ کریں، اور ساتھ ہی جو ہے اس کی ایک کلپ بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں، تاکہ عالمی سطح پر وہ کلپ پہنچے اور پتہ چلے کہ مسلمان جو ہے اس سے نہایت ناخوش ہے۔ کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں، ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جن کے ہاتھ میں ہے وہ مذمتی بیان دے رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں۔ کم از کم احتجاج کر کر عالمی لوگ ہیں، عالمی سطح پر ہم اپنا احتجاج تو ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن مجید کا نور عطا فرمائے اور حقیقت میں محافظ قرآن بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔